رات کے پچھلے پہر کی خاموشی عجیب ہوتی ہے، وہ خاموشی جو دن کی روشنی میں کبھی سنائی نہیں دیتی۔ گھڑی کی سوئیاں چلتی ہے تو بھی دل کانپ جاتا ہے، اور فضا میں اگر کہیں ذرا سی سرسراہٹ ہو جائے تو انسان کی روح تک لرز اٹھتی ہے۔ شاہ ہاؤس کے کمرے بھی اسی خاموشی کے زیر اثر تھے۔ وسیع و عریض محل نما حویلی، جس کی دیواریں اونچی اور مضبوط تھی، جس کے دروازے بھاری اور قفل سخت، مگر فاریہ جانتی تھی کہ یہ سب ظاہری حصار ہے، اصل خطرہ ان دیواروں کے اندر ہی چھپا بیٹھا ہے۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، مگر آنکھیں پوری طرح کھلی تھی۔ اس کی انگلیاں کمبل کے کنارے کو سختی سے پکڑے ہوئے تھی، جیسے وہ کمبل نہیں بلکہ اس کی آخری پناہ گاہ ہو۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ ایک ہی خوفناک حقیقت چل رہی تھی، ایک اجنبی، ایک سایہ جو رات کے اندھیرے میں اس کے کمرے میں آتا۔ کبھی اس کی سانسیں قریب محسوس ہوتی، کبھی وہ اجنبی ہاتھ، اور پھر وہ لمحہ جب ہوش اور بے ہوشی کے بیچ سب کچھ دھندلا ہو جاتا۔ فاریہ نے کئی بار خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب وہم ہے، لیکن صبح کی روشنی میں جب وہ خود کو بکھرا ہوا دیکھتی تو حقیقت اس پر ہتھوڑے کی طرح گرتی۔ اس رات بھی وہی ہوا۔ اچانک کمرے کا ماحول بدل گیا، درجہ حرارت جیسے ایک دم گر گیا ہو۔ کمبل کے نیچے دبکی فاریہ نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے قریب ہے۔ منع کیا تھا نا، کسی سے کچھ مت کہنا۔ وہ سرگوشی کمرے کے سکوت کو چیر گئی۔ فاریہ کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ جانتی تھی یہ وہی ہے، وہی جو اس کی نیندیں چرا لیتا ہے، جو اس کی روح کو رونتا ہے۔ اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ پر سب اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صبح سورج کی کرنیں کھڑکی سے کمرے میں آئی تو فاریہ کا وجود اب بھی سنبھل نہ پایا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی ساکھ تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور چہرے پر زردی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئی۔ میں کیوں؟ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ اس نے آنسو پھونچے، مگر اندر کا زخم گہرا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، بھاری قدموں کی آواز کمرے میں ابھری۔ وہ شاہ میر تھا۔ شاہ میر کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکوت اور رعب تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور بات کم کرنے والی۔ وہ اپنے خاندان میں سب سے الگ مزاج کا تھا۔ فاریہ، تم ٹھیک ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ فاریہ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ جی، میں ٹھیک ہوں۔ شاہ میر کے چہرے پر ایک لمحے کو سوال ابھرا، مگر وہ خاموش رہا، بس اتنا کہہ کر پلٹ گیا۔ خود کا خیال رکھا کرو۔ فاریہ کے دل میں جیسے ہزاروں وسوسے جاگ اٹھے۔ کیا وہ جانتا ہے؟ کیا یہ سب اسی کا کھیل ہے یا وہ انجان ہے؟ شاہ ہاؤس اپنی شان و شوکت کے باوجود عجیب سا ماحول رکھتا تھا۔ بڑے ہال میں جال فانوس، سنگ مرمر کے فرش، اونچی کھڑکیاں اور دیواروں پر پرانی تصاویر، مگر فاریہ کو یہ سب اب بوجھ لگنے لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی بھاگ جائے کہیں دور، جہاں یہ سایہ نہ پہنچ سکے، لیکن وہ جانتی تھی کہ بھاگنا ممکن نہیں۔ اس حویلی کے دروازے سب کے لیے کھلتے ہیں، مگر اس کی قید سے نکلنا آسان نہیں۔ ماں سے جو بات ایک بار کر دی تھی وہی اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ اس کے بعد تو وہ اجنبی اور بھی بے خوف ہو گیا، جیسے اسے یقین ہو گیا کہ اب فاریہ کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ اگلی رات اس نے ہر احتیاط کر لی، کھڑکیوں کے پردے بند، دروازے کی کھنڈی 2 بار چیک کی، اور بستر پر لیٹتے ہی دل میں دعائیں پڑھتی رہی۔ یا اللہ، مجھے بچا لے، مجھے محفوظ کر دے۔ مگر گھڑی نے 12 بجائے ہی تھے کہ کمرے کی فضا بدل گئی۔ ہوا کے تیز جھونکے سے پردے ہلے اور پھر وہی سایہ۔ اب تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ فاریہ نے کمبل کے نیچے کانپتے ہوئے خود کو چھپایا، چیخنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں دب گئی۔ صبح جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خود کو پہچان نہ پا رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر سب جمع تھے، خاندانی ماحول ہمیشہ کی طرح بظاہر خوشگوار، سب کی باتیں کہے مگر فاریہ کی خاموشی سب پر بھاری تھی۔ شاہ میر میز کے دوسری طرف بیٹھا تھا۔ اس کی نظر ایک لمحے کو فاریہ پر رکی۔ وہ نظر عام سی نہ تھی، جیسے وہ کچھ جاننا چاہتا ہو، جیسے وہ اس کی خاموش چیخیں سن رہا ہو۔ فاریہ نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، فاریہ کی حالت مزید بگڑتی گئی۔
وہ کلاسز میں بھی خاموش رہنے لگی. دوست پوچھتے تو ہنس کر ٹال دیتی، مگر اس کی ہنسی کے پیچھے خالی پن چھپا ہوتا. اس سے لگتا جیسے وہ اجنبی ہر لمحے اس کے آس پاس ہے. یہاں تک کہ دن میں بھی اسے وہ سایہ دکھائی دینے لگا. وہ اب خود پر شک کرنے لگی تھی. کیا یہ سب میرا وہم ہے یا کوئی حقیقت؟ اگر وہم ہے تو پھر ہر صبح میں بکھری ہوئی کیوں اٹھتی ہوں؟ اگر حقیقت ہے تو وہ کون ہے؟ جواب کسی کے پاس نہ تھا. لیکن ایک بات طے تھی، یہ سب کسی نئے کھیل، کسی نئے انتقام کی شروعات ہے، اور اس کا سرا براہ راست شاہ ہاؤس اور شاہ میر سے جڑا ہے. رات اور دن کا فرق فاریہ کی زندگی سے جیسے ختم ہو گیا تھا. وہ چاہے سورج کی روشنی میں بیٹھی ہو یا اندھیرے میں، ہر وقت ایک ہی سایہ اس کے ذہن پر چھایا رہتا. اس صبح جب وہ جاگی تو بستر پر سفید چادر پر ہلکی سی سیاہ لکیر تھی، جیسے کسی نے انگلی سے نشان چھوڑ دیا ہو. فاریہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس لکیر کو چھوا. انگلی پر باریک سا کالا زارا لگا. یہ کیا ہے؟ یہ کب ہوا؟ وہ بکلاتی ہوئی اٹھی اور جلدی سے چادر سمیٹ کر کونے میں پھینک دی. اس کے ذہن میں وسوسے دوڑنے لگے. کیا وہ رات کو پھر آیا تھا؟ کیا یہ اس کا پیغام ہے یا پھر وہ میرے دماغ سے کھیل رہا ہے؟ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. فاریہ چونکی. کون؟ اس نے دبے لہجے میں پوچھا. دروازہ آہستہ کھلا اور شاہ میر اندر آیا. وہ حسب معمول سادہ کپڑوں میں تھا، لیکن اس کی موجودگی ہمیشہ کمرے کو بھاری بنا دیتی. فاریہ، تم کلاس نہیں جا رہی آج؟ فاریہ نے سر جھکا لیا. طبیعت ٹھیک نہیں ہے. شاہ میر نے ایک لمحے کو اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. کچھ کہنا چاہتی ہو؟ فاریہ کا دل چاہا سب کہتے، چیخ اٹھے، لیکن کہ کوئی اجنبی اسے اذیت دے رہا ہے. مگر جیسے ہی اس نے شاہ میر کی گہری آنکھوں میں دیکھا، اس کے لب سل گئے. نہیں، بس تکن ہے. شاہ میر نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے پلٹ گیا. دن کا بیشتر وقت فاریہ نے کمرے میں گزارا. اس کی ماں نے کئی بار آواز دی مگر اس نے ہنس کر ٹال دیا. وہ جانتی تھی کہ سچ بولنے سے حالات اور بگڑ جائیں گے. شام کو جب وہ بالکنی میں کھڑی تھی تو نیچے باغ میں اسے ایک سایہ دکھائی دیا. درختوں کے بیچ ایک شخص لمحہ بھر کو کھڑا رہا، پھر غائب ہو گیا. فاریہ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا. وہ بھاگ کر کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. یہ کوئی وہم نہیں تھا. میں نے اسے دیکھا ہے، وہ واقعی یہاں ہے. رات ہوئی تو فضا میں پھر وہی بوجھ اتر آیا. کمرے کے اندھیرے میں جیسے کوئی چھپا بیٹھا ہو. فاریہ نے قرآن کھول کر اپنے قریب رکھا. تم چاہے جتنا بھی پڑھ لو، میں پھر آؤں گا. یہ سرگوشی اس کے کانوں میں ابری. فاریہ نے فوراً آنکھیں بند کر لی. کمبل کے نیچے دبک گئی، مگر اگلے لمحے اسے اپنے بازو پر سخت گرفت محسوس ہوئی. چھوڑ دو مجھے، وہ سسکی، لیکن جواب میں ہلکا سا کہکہا سنائی دیا اور پھر اندھیرا. صبح جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کے بازو پر نیلا نشان تھا، گہرا اور واضح. وہ اسے دیکھتی رہی. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کمرے میں داخل ہوتے ہی شاہ میر کی نظر اس نشان پر پڑی. یہ کیسے ہوا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا. فاریہ گھبرا گئی. میں گر گئی تھی. شاہ میر کی آنکھوں میں شک ابھرا، لیکن اس نے مزید سوال نہیں کیا. بس اتنا کہا، جھوٹ بول رہی ہو تم. فاریہ کی سانسیں رک گئی. وہ نظریں چرا گئی. دن گزرتے گئے. ہر رات وہی کھیل دہرایا جاتا. اجنبی آتا، نشان چھوڑ جاتا اور فاریہ اندر سے ٹوٹتی جاتی. مگر اب ایک نئی بات سامنے آنے لگی تھی. فاریہ کو لگنے لگا کہ وہ سایہ صرف اسے نقصان نہیں پہنچا رہا، بلکہ کوئی پیغام دے رہا ہے، جیسے یہ سب انتقام کا حصہ ہو. اور اس انتقام کے مرکز میں صرف ایک نام ابھر رہا تھا، شاہ میر. شاہ ہاؤس کے وسیع و غلیظ حال میں شام کے وقت عجیب سی سنسنی چھائی رہتی تھی. دن کی روشنی جب آہستہ آہستہ مدھم ہو کر اندھیرے کو جگہ دیتی تو لگتا جیسے دیواروں پر لگی پرانی تصویریں بھی زندہ ہو کر گور رہی ہے. فاریہ نے کئی دنوں سے کھانے کی میز پر جانا کم کر دیا تھا. وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی، مگر آج ماں نے زبردستی کہا، بیٹا سب نوٹ کر رہے ہیں تمہاری حالت، یوں خود کو قید نہ کرو، آؤ نیچے چل کر کھانا کھاؤ. فاریہ نے تکے ہوئے انداز میں سر ہلایا. وہ نیچے آئی تو کمرہ روشن تھا. بڑے فانوس کی روشنی میز پر سجے کھانے اور خاندان کے باقی افراد کی باتیں، مگر اس شور میں بھی فاریہ کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی. شاہ میر بھی وہی بیٹھا تھا. وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھا.
کھانے کی میز پر کم بولتا مگر سب اس کی موجودگی کو محسوس کرتے۔ فاریہ نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ شامیر کی آنکھیں جیسے سیدھی اس کے اندر جھانک رہی تھی۔ فاریہ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ کھانے کے بعد وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک کوریڈور کے ایک کونے میں کچھ چمکا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جو فرش پر گرا ہوا تھا۔ فاریہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ اٹھایا۔ کاغذ پر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، کل رات۔ اس کے ہاتھ لرز گئے، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ کس نے ڈالا ہے یہاں؟ اس نے فوراً کاغذ اپنی جیب میں چھپا لیا اور کمرے کی طرف بھاگی۔ دل میں خوف اور تجسس دونوں بڑھنے لگے۔ رات کو وہ بستر پر لیٹی تھی مگر آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اس کاغذ کے الفاظ بار بار ذہن میں گونج رہے تھے، کل رات۔ مطلب کیا وہ اجنبی پھر آئے گا یا پھر کوئی اور حقیقت سامنے آنے والا ہے؟ گھڑی نے 12 بجائے، کمرے میں وہی سرد فضا اتر آئی۔ فاریہ نے قرآن کو اپنے قریب رکھا اور دل ہی دل میں دعائیں پڑھنے لگی۔ اچانک اس نے کھڑکی کے قریب ہلکی سی آہٹ سنی۔ پردہ ذرا سا ہلا۔ فاریہ نے اپنی سانس روک لی۔ کل رات۔ وہی آواز سرگوشی میں ابھری۔ فاریہ کا وجود سن ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آنکھیں بند کر لی مگر جب آنکھیں کھولی تو بستر پر ایک اور کاغذ پڑا تھا۔ اس پر لکھا تھا، سچ جانا چاہتی ہو تو تہ خانے میں آؤ۔ فاریہ کے جسم میں جیسے کرنٹ توڑ گیا۔ اگلی صبح وہ بالکنی میں کھڑی باغ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی مگر اس کے اندر خوف ہی خوف تھا۔ کیا میں واقعی وہاں جاؤں یا یہ ایک اور جال ہے؟ اسی وقت شامیر باغ میں آ گیا۔ وہ آرام سے چل رہا تھا مگر اچانک اس کی نظر اوپر پڑی، سیدھی فاریہ پر۔ فاریہ نے گھبرا کر نظریں ہٹا لی۔ دل میں وسوسہ ابھرا، کیا وہ سب جانتا ہے؟ سارا دن وہ کاغذ کو بار بار دیکھتی رہی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج رات جائے گی۔ رات کو جب سب سو گئے، فاریہ نے دبے پاؤں کمرے سے نکل کر کوریڈور پار کیا۔ اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگ رہے تھے۔ شاہ ہاؤس کے پچھلے حصے میں ایک پرانا دروازہ تھا جو تہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ وہ دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ فاریہ نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھ کر کنڈی کو دبایا۔ حیرت انگیز طور پر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سیڑھیاں اندھیرے میں نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے موبائل کی روشنی جلائی اور آہستہ آہستہ قدم رکھنے لگی۔ نیچے پہنچتے ہی سرد ہوا کے جھونکے نے اسے گھیر لیا۔ تہ خانے پرانے صندوقوں، ٹوٹی ہوئی کرسیوں اور بوسیدہ لکڑیوں سے بھرا ہوا تھا مگر کونے میں ایک میز پر کچھ رکھا تھا۔ فاریہ کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھی۔ وہاں ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ اس پر گرد جمی ہوئی تھی مگر نام صاف لکھا تھا، شامیر۔ فاریہ کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ اندر کئی پرانی تحریریں تھیں، کچھ سطریں دھندلی مگر کچھ بالکل واضح۔ بدلہ باقی ہے، جو انکار کرے گا اسے سزا ملے گی۔ کوئی راز ہمیشہ چھپ نہیں سکتا۔ فاریہ کے ہاتھ سے ڈائری گر گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ شامیر کے پاس کون سا بدلہ باقی ہے اور یہ سب میرے ساتھ کیوں؟ اچانک اس نے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ کوئی آہستہ آہستہ تہ خانے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ فاریہ نے فوراً ڈائری اٹھا کر چھپا لی اور ایک ٹوٹے ہوئے ستون کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ روشنی قریب آئی، وہ شامیر تھا۔ شامیر کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی۔ وہ سیدھا اسی میز کی طرف بڑھا اور وہاں رکھ کے باقی کاغذات کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ فاریہ کا دل حلق میں آ گیا۔ کیا وہی ہے، وہی سایہ، یا وہ بھی کسی راز میں پنسا ہوا ہے؟ شامیر نے ارد گرد دیکھا مگر کسی کو نہ پایا۔ وہ پلٹ گیا اور سیڑھیوں سے اوپر چلا گیا۔ فاریہ کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا مگر اب اس کے پاس ایک سراغ تھا، ڈائری، اور اس ڈائری نے ایک نئی حقیقت اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ سب کچھ صرف ایک خوفناک کھیل نہیں تھا، یہ انتقام تھا، اور اس کے بیچ میں صرف ایک ہی نام بار بار آ رہا تھا، شامیر۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میں ابھی بھی تہ خانے کی سیلن کی خوشبو اس کے کپڑوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ فاریہ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر چکی تھی۔
ہاتھ میں وہ پرانی ڈائری دبی ہوئی تھی جس پر صاف صاف نام درج تھا، شامیر۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ جائے گی۔ وہ بستر پر بیٹھی اور لرزتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ اندر کے اوراق پر وقت کی گرد جمی ہوئی تھی۔ کچھ سطریں دھندلا گئی تھی، مگر کئی جملے ابھی بھی اپنی شدت کے ساتھ واضح تھے۔ پہلا صفحہ: اس گھر کی دیواروں میں خون کی خوشبو بسی ہے۔ ہم سب قیدی ہیں اپنے ماضی کے۔ جو بدلہ لیا نہیں گیا وہ مستقبل کو بھی جلا دے گا۔ فاریہ کے لبوں پر دھیما سا یا اللہ نکلا۔ اس نے صفحے پلٹے۔ اگلے صفحات میں تحریریں بے ربط تھی، کبھی کسی کا نام، کبھی کسی تاریخ، کبھی غصے بھرے جملے۔ مجھے دھوکہ دیا گیا، میرا حق چھینا گیا۔ یہ گھر جس شان کا ہے اس کے نیچے کتنی قبریں دبی ہے کوئی نہیں جانتا۔ فاریہ کی سانس رک گئی۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ شاہ میر نے؟ مگر وہ تو اس وقت بہت چھوٹا رہا ہوگا، یا پھر یہ کوئی اور شاہ میر ہے، کوئی پرانی نسل کا۔ اس نے پیچھے کا صفحہ کھولا۔ وہاں ایک مختصر سا نوٹ تھا: بدلہ اس لڑکی سے پورا ہوگا جو سب سے معصوم ہے۔ فاریہ کے ہاتھ سے ڈائری گر گئی۔ کمرہ اس کے لیے گھومنے لگا۔ کیا یہ میں ہوں؟ اگلی صبح جب وہ نیچے گئی تو ماحول کچھ بدلا تھا۔ سب افراد اپنی روزمرہ باتوں میں لگے تھے، مگر شاہ میر کی نظریں بار بار فاریہ پر پلٹی۔ فاریہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد جب سب اٹھ گئے تو شاہ میر نے دھیرے سے کہا: فاریہ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہہ دو۔ فاریہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ شاہ میر نے ایک لمحے کو سخت نظروں سے اسے دیکھا، پھر کہا: جھوٹ چھپایا نہیں جا سکتا، یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ فاریہ کا دل دہل گیا۔ کیا اسے ڈائری کا پتہ چل گیا ہے، یا پھر وہ خود ہی اس کا حصہ ہے؟ دن میں وہ کمرے میں بند ہو کر ڈائری پڑھتی رہی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا: شاہ ہاؤس کی اصل بنیاد محبت پر نہیں، دھوکے پر رکھی گئی تھی۔ ایک بھائی نے دوسرے کو دھوکہ دیا، ایک وارث نے دوسرے کا حق چھینا، خون کا قرض ابھی باقی ہے۔ فاریہ نے سوچا، یہ سب پرانی کہانی ہے، مگر اس کا تعلق آج کی راتوں سے کیسے ہے؟ وہ اجنبی، وہ سایہ، وہ کیوں مجھے ڈراتا ہے؟ اسی سوچ میں وہ ڈوبی۔ وہ کتاب کے آخری حصے پر پہنچی۔ وہاں ایک جملہ لکھا تھا جس نے اس کی روح ہلا دی تھی: میرا انتقام اس دن مکمل ہوگا جب معصوم کو بے بس کر دوں گا۔ فاریہ نے کتاب بند کر دی۔ دل اور تیز دھڑکنے لگا۔ رات آئی تو خوف اور بڑھ گیا۔ اس نے تہہ خانے کی یاد تازہ کی اور کمبل میں دبک گئی، مگر جیسے ہی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا، پردے کے پیچھے وہی سایہ ہلا۔ ڈائری مل گئی نا؟ فاریہ کے جسم سے خون جیسے خشک ہو گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا: تم کون ہو؟ مجھ سے یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ سایہ قریب آیا۔ اس کی سرگوشی میں زہر گھلا تھا۔ جو راز تمہیں ملا ہے وہ ادھورا ہے۔ سچ جاننا ہے تو ہمت دکھاؤ، ورنہ انجام وہی ہوگا جو طے ہے۔ فاریہ کے ہونٹوں پر چیخ آنے ہی والی تھی، مگر وہ پھر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلے دن فاریہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی، اسے اس راز کو جاننا ہوگا۔ وہ دوبارہ تہہ خانے میں گئی۔ اس بار دن کا وقت تھا، روشنی زیادہ تھی۔ کونے کونے کو دیکھا۔ ایک الماری کے پیچھے پرانی فائلیں رکھی تھی۔ اس نے کھول کر دیکھا تو پرانے معاہدے، زمینوں کے کاغذ اور خون کے دبوں سے لتلا ایک پرانا رومال ملا۔ رومال پر صرف ایک لفظ لکھا تھا: انتقام۔ فاریہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ سب کچھ کتنے برس پرانا ہے؟ یہ سب کس نے شروع کیا؟ اور اب اس کیل میں مجھے کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ جب وہ کاغذات سمیٹ کر واپس جا رہی تھی تو اچانک دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ وہ چونک گئی۔ اندھیرا پھیل گیا۔ پھر وہی آواز گونجی: تمہیں لگتا ہے تم تنہا ہو، مگر یہ گھر تمہیں کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ یہ بدلہ ابھی باقی ہے۔ فاریہ رونے لگی۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں؟ آواز نے کہا لگایا: کیونکہ تم معصوم ہو، اور بدلہ ہمیشہ معصوم کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ گھنٹوں بعد جب دروازہ کھلا تو شاہ میر وہاں کھڑا تھا۔ یہاں کیا کر رہی تھی تم؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ فاریہ سہم گئی۔ اس نے جھوٹ گڑا:
میں پرانی کتابیں دیکھ رہی تھی۔ شاہ کی آنکھوں میں وہی پراسرار گہرائی تھی۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے یہاں، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور پھر وہ بغیر کچھ اور کہے وہاں سے نکل گیا۔ فاریہ جان گئی تھی کہ اب یہ کھیل اس کے قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ ڈائری، پرانے کاغذات، اجنبی سایہ، سب ایک ہی کہانی کی کڑیاں ہے۔ لیکن ایک بات اب صاف ہو رہی تھی، یہ سب انتقام براہ راست شاہ ہاؤس سے جڑا ہے، اور چاہے وہ مانے یا نہ مانے، اس کھیل کے بیچ میں شاہ میر کا نام لازمی آتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ ڈائری، تہہ خانہ، وہ سایہ، سب اس کے دماغ میں ایک طوفان کی طرح گردش کر رہا تھا۔ اب مزید خاموش رہنا ناممکن تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اگر وہ اس سب کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو ایک دن یہ پراسرار طاقت اسے مکمل طور پر ختم کر دے گی۔ صبح ہوئی تو وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ آج وہ شاہ میر سے سوال کرے گی، صاف اور سیدھا۔ نیچے ڈائننگ ہال میں سب لوگ ناشتے میں مصروف تھے، برتنوں کی کھنک، ہنسی مذاق، گفتگو، مگر فاریہ کا دل اتنا بوجھل تھا کہ کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ شاہ میر حسب معمول خاموش بیٹا ناشتہ کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈک، وہی گہری خاموشی۔ فاریہ نے ہمت باندھی۔ جیسے ہی سب لوگ اٹھنے لگے وہ تیزی سے بولے، شاہ میر، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ سب کی نظریں ان دونوں پر جم گئی۔ لمحے بھر کو ماحول رک گیا۔ شاہ میر نے آہستگی سے کرسی پیچھے کی اور بولا، آؤ لائبریری میں۔ لائبریری کا بھاری دروازہ بند ہوا تو فاریہ کا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ کمرہ کتابوں سے بھرا تھا مگر ہوا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ کہو۔ شاہ میر سیدھا کھڑا رہا۔ فاریہ نے ڈائری کا ذکر کیے بغیر سوال کیا، یہ گھر، شاہ ہاؤس، آخر اس کے ساتھ کیا راز جڑا ہے؟ کیوں یہاں مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے، کوئی سایہ میرا پیچھا کرتا ہے؟ شاہ میر کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ آخر کار تم نے پوچھ ہی لیا، تو سچ کیا ہے؟ فاریہ نے اصرار کیا۔ شاہ میر نے دھیرے سے کہا، سچ وہ نہیں جو تم سننا چاہتی ہو، پھر بھی جاننا چاہتی ہو۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہا، پھر بولا، اس گھر میں ایک تاریخ چھپی ہے، ایک ایسا جرم جسے وقت نے مٹایا نہیں۔ برسوں پہلے یہاں ایک بھائی نے دوسرے کو دھوکہ دیا، زمین جائیداد سب ہتھیا لی۔ دھوکہ کھانے والے نے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور اس بدلے کی آگ نسل در نسل چلتی آئی۔ فاریہ نے کانپتے ہوئے کہا، لیکن اس سب کا تعلق مجھ سے کیا ہے؟ شاہ میر نے نظریں اس پر گاڑ دی، کیونکہ تم اس بدلے کی کڑی ہو، تم جانتی تک نہیں، مگر تمہاری زندگی اسی کھیل میں بندھی ہوئی ہے۔ فاریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ شاہ میر کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ یہی تو سوال ہے جس کا جواب ابھی وقت نے دینا ہے۔ اسی لمحے لائبریری کی کھڑکی زور سے کھلی اور ہوا کا تیز جھونکا آیا۔ کتابیں فرش پر بکھر گئی۔ دونوں چونک گئے۔ فاریہ کو یوں لگا جیسے کوئی سایہ کھڑکی سے اندر جھانک رہا ہو۔ شاہ میر تیزی سے اٹھا، کھڑکی بند کی اور ایک لمحے کو باہر جھانکا۔ پھر وہ فاریہ کی طرف پلٹا اور سخت لہجے میں بولا، ابھی اس بارے میں اور مت سوچو، جتنا تم کوجو گی اتنا زیادہ پنسو گی۔ فاریہ نے پہلی بار غصے میں جواب دیا، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ کوئی مجھے ڈرا رہا ہے، راتوں کو میرا کمرہ کھولتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں اور مجھے اندھیرے میں رکھ رہے ہیں، کیوں؟ شاہ میر کی آنکھوں میں لمحے بھر کو کچھ بجھ سا گیا، پھر اس نے کہا، کیونکہ تمہارے سوالات کا جواب تمہارے اپنے خون میں چھپا ہے۔ فاریہ ساکت رہ گئی۔ میرے خون میں؟ مطلب یہ انتقام میرے خاندان سے جڑا ہے؟ وہ کچھ بولتی مگر اچانک لائبریری کے کونے سے ایک کتاب خود بخود گر گئی۔ زمین پر کھلنے کے بعد اس میں ایک پرانا خط رکھا ملا۔ فاریہ نے کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا۔ خط پر پرانی روشنائی میں لکھا تھا، بدلہ ہمیشہ معصوم کے ذریعے لیا جائے گا۔ فاریہ کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ شاہ میر نے خط اس کے ہاتھ سے چھین کر بند کیا اور بولا، یہ سب تمہارے دیکھنے کے لیے نہیں۔ اس رات فاریہ بستر پر لیٹی تھی مگر نیند کا نام اور نشان نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں شاہ میر کی باتیں، وہ خط، وہ ڈائری، سب بھاری بوجھ بن گئے تھے۔ پھر کمرے میں سرگوشی ابھری، سچ کی تلاش میں ہو تو جان لو، سب سے بڑا دشمن وہ ہے
جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہو۔ فاریہ کی چیخ دب کر رہ گئی۔ کیا یہ اشارہ شاہ کی طرف ہے یا کوئی اور؟ اگلے دن جب وہ ناشتے کے لیے گئی تو شاہ پہلے سے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، جیسے وہ بھی رات بھر جاگا ہو۔ فاریہ نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ خاموش جنگ لمبی نہیں چل سکتی، یا تو وہ سچ جانے گی یا پھر یہ کھیل اسے تباہ کر دے گا۔ اس نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کیا۔ آج رات وہ دوبارہ تہہ خانے جائے گی اور چاہے کچھ بھی ہو وہ پورا راز نکال کر رہے گی۔ رات کا وقت تھا، پورا شاہ ہاؤس خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا میں ایک بوجھ سا تھا، جیسے دیواریں بھی سانس روکے کھڑی ہو۔ فاریہ اپنے بستر پر لیٹی تھی، مگر نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی فیصلہ گردش کر رہا تھا، آج تہہ خانے میں جا کر سچ جانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی، دروازہ کھولا تو کوریڈور میں زرد مدھم روشنی چل رہی تھی۔ ہر قدم پر اسے لگ رہا تھا جیسے زمین کانپ رہی ہو۔ نیچے اترتے ہوئے اس نے کئی بار پیچھے دیکھا، اندھیرا اس کے تعاقب میں لگ رہا تھا۔ آخر کار وہ تہہ خانے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ پہلے ہی آدھا کھلا ہوا تھا۔ فاریہ کے ہونٹوں پر لرزتی سرگوشی نکلی، یا اللہ میرا حامی و ناصر ہو۔ تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے جسم میں اتر گیا۔ کونے کونے میں مکڑیاں، پرانی لکڑیاں اور وہ سیدھا فرنیچر دھرا تھا، مگر اس بار فاریہ صرف ایک چیز پر دھیان دے رہی تھی، وہ الماری جس کے پیچھے اسے پرانے کاغذات ملے تھے۔ اس نے الماری کو ہلایا تو پیچھے دیوار پر ہلکی سی دراڑ نظر آئی۔ وہ جھک کر غور سے دیکھنے لگی، دراڑ کے اندر سے ہوا آ رہی تھی۔ اس نے پورا دباؤ ڈالا تو ایک چھوٹا سا خفیہ دروازہ کھل گیا۔ فاریہ کی سانس رک گئی، اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہمت کر کے وہ اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک خفیہ کمرہ تھا جس کی دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھی۔ ان تصویروں میں شاہ ہاؤس کے بزرگ، عورتیں اور مرد دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ کے چہرے کاٹے ہوئے تھے، کچھ کے اوپر سیاہ روشنائی سے غدار لکھا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ فاریہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈھکن اٹھایا۔ اندر پرانے خطوط، نوٹ بکس اور کچھ تصاویر رکھی تھی۔ اس نے ایک تصویر اٹھائی تو دماغ گھوم گیا۔ یہ تصویر شاہ کی تھی، مگر بچپن کی نہیں، نہ حال کی۔ یہ تو بہت پرانی تھی، شاید کئی دہائی پرانی۔ پھر بھی وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ فاریہ کے لبوں سے کانپتی آواز نکلی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لمحے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ تیزی سے مڑی، مگر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پھر وہی آواز گونجی، اب سمجھ آئی، وقت کا قیدی صرف تم نہیں، شاہ بھی اس کھیل میں بندہ ہے۔ فاریہ کے ہاتھ سے تصویر گر گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، آواز نے سرد کہا لگایا۔ نہیں، یہ سچ ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ بدلہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ فاریہ چیخی، کون ہو تم؟ سامنے آؤ، مگر آواز غائب ہو گئی۔ دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ فاریہ نے صندوق کے باقی کاغذات کھولے۔ ایک پرانا خط ہاتھ آیا جس پر لکھا تھا، شامیر نے ہمیں دھوکہ دیا، اس نے بھائی کو قتل کیا اور سب کچھ ہتھیا لیا، مگر وہ مر کر بھی زندہ رہا۔ وقت اس کا قیدی بن گیا، جب تک بدلہ پورا نہ ہو وہ کبھی آزاد نہیں ہوگا۔ فاریہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا یہ شاہ وہی ہے، صدیوں پرانا؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ میرا دشمن ہے یا میرا محافظ؟ وہ کمرہ چھوڑ کر بھاگی۔ تہہ خانے سے نکل کر اوپر پہنچی تو سیدھا شاہ کے کمرے کے سامنے جا رکی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دروازہ توڑ کر اندر جا کر سب پوچھ لے، لیکن دروازہ خود ہی کھل گیا۔ شاہ وہاں کھڑا تھا۔ ڈھونڈ لیا نا تم نے؟ اس نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فاریہ ساکت رہ گئی۔ یہ سب سچ ہے؟ تم صدیوں پرانے ہو؟ شاہ نے گہری سانس لی۔ سچ جانے کی تم میں ہمت تو تھی، مگر برداشت نہیں ہے۔ فاریہ کی آنسوں بہہ نکلے۔ تو وہ آواز، وہ سایہ کون ہے؟ دشمن یا تمہارا سایہ؟ شاہ کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ وہ میرا ماضی ہے، میرا گناہ، اور اب تمہارا انجام۔ فاریہ کا دل کانپ اٹھا۔ میرا انجام؟ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ شاہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ تم وہ کڑی ہو جس سے بدلہ مکمل ہوگا۔
اس کے بعد وہ دروازہ زور سے بند کر گیا۔ فاریہ دروازے کے پار کھڑی کانپتی رہی۔ اب وہ جان چکی تھی یہ کہانی عام انتقام کی نہیں، یہ وقت، خون اور گناہ کا جال ہے، اور سب سے بھیانک راز ابھی باقی ہے۔ رات گہری تھی، چاند کی روشنی کھڑکیوں سے چن چن کر اندر آ رہی تھی اور کمرے میں عجیب سا جادوئی سا ماحول بنا رہی تھی۔ فاریہ مسلسل بے چین تھی۔ شامیر کی آخری باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، کیونکہ تم وہ کڑی ہو جس سے بدلہ مکمل ہوگا۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتی رہی۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ یہ سب وہم ہے، شاید وہ خود ہی خوف کا شکار ہو گئی ہے، مگر پھر اس کے کانوں میں وہی پراسرار سرگوشی گونجی، ابھی سب کچھ جاننا باقی ہے۔ فاریہ کی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے فیصلہ کیا وہ سیدھا شامیر کے پاس جائے گی اور اس بار جواب لیے بغیر نہیں لوٹے گی۔ وہ شامیر کے کمرے کے دروازے پر پہنچی، دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ہمت کر کے اس نے دروازہ کھولا تو شامیر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیروں میں دیکھ رہا تھا۔ شامیر، فاریہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ شامیر نے آہستہ سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرخی جھلک رہی تھی جیسے کسی نے اس کے اندر صدیوں کا غصہ قید رکھا ہو۔ تم آ گئی؟ ہاں، میں جاننا چاہتی ہوں سچ، سب کچھ، فاریہ نے کہا۔ یہ بدلہ کیا ہے؟ تم کون ہو اور میرا اس میں کیا تعلق ہے؟ شامیر نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ وہ لمحے بھر خاموش رہا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، یہ کہانی آج کی نہیں، یہ کہانی کئی نسلوں پرانی ہے، جب یہ شاہ ہاؤس نیا بنا تھا۔ فاریہ دم سادے سنتی رہی۔ شامیر نے آغاز کیا، اس گھر کے بانی دو بھائی تھے، ایک تھا زید شاہ، دوسرا تھا حیدر شاہ۔ دونوں نے یہ محل مل کر تعمیر کیا۔ زید زیادہ طاقتور تھا مگر حیدر زیادہ ذہین۔ جب زمینوں کی وراثت کا وقت آیا تو زید نے سازش کر کے سب کچھ اپنے نام کر لیا۔ فاریہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، پھر شامیر کی آواز باری ہو گئی، پھر خون بہا۔ زید نے اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا اور اسی رات ایک بد دعا دی گئی۔ حیدر کی بیوی نے مرنے سے پہلے کہا تھا، زید تم کبھی مر نہیں سکو گے، تم صدیوں تک اپنے گناہ کے ساتھ زندہ رہو گے، یہاں تک کہ تمہارے اپنے ہی خون سے تمہارا حساب پورا ہو۔ فاریہ کا جسم کھانپ گیا۔ تو تم زید ہو؟ شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سر جھکا دیا۔ ہاں، میں زید ہوں، اور میرا نام وقت کے ساتھ بدل کر شامیر ہو گیا۔ فاریہ کے لبوں پر بے ساختہ یا اللہ نکلا۔ شامیر نے آگے کہا، صدیوں گزر گئے، وقت بدلتا گیا، سب نسلیں مٹ گئی، مگر میں رہا، میں ہر صدی میں زندہ رہا۔ مرنے کی کوشش بھی کی تو موت قریب آ کر واپس چلی گئی۔ مجھے قید کر دیا گیا ہے وقت کی زنجیروں میں، مگر تم زندہ کیسے ہو سکتے ہو؟ فاریہ نے دھیرے سے کہا۔ شامیر کی آنکھوں میں اذیت اتر آئی۔ یہ سزا ہے، حیدر کی بیوی کی بد دعا۔ میں تب تک زندہ رہوں گا جب تک میرا بدلہ پورا نہیں ہوتا، اور یہ بدلہ تم سے جڑا ہے۔ فاریہ ساکت رہ گئی۔ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں تو ایک عام لڑکی ہوں۔ شامیر نے میز پر رکھا پرانا کاغذ کھولا۔ یہ دیکھو، یہ نسب نامہ ہے تمہارا خاندان، دراصل حیدر شاہ کی نسل ہے۔ فاریہ کے ہاتھ سے کاغذ گر گیا۔ میں حیدر کی نسل سے؟ شامیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور بد دعا یہی تھی کہ میرا حساب میرے ہی خون سے نہیں بلکہ حیدر کی نسل سے پورا ہوگا، اس لیے تمہارا وجود اس کھیل کا حصہ بنا۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تم وہ کڑی ہو جس سے بدلہ مکمل ہوگا۔ فاریہ کے چہرے پر خوف اور صدمہ ایک ساتھ اتر آیا۔ تو اس کا مطلب وہ سایہ جو مجھے ڈراتا ہے وہ کون ہے؟ شامیر نے گہری آواز میں کہا، وہ سایہ دراصل حیدر کی روح ہے، صدیوں سے بھٹکتی مجھے سزا دینے کے لیے۔ وہ تمہیں ورغلا رہا ہے تاکہ تم میرے خلاف کھڑی ہو جاؤ۔ فاریہ کے ہونٹ لرز گئے۔ تو میں کس پر یقین کروں، تم پر یا اس آواز پر؟ شامیر کی آنکھوں میں شدت جھلکی۔ اگر تم مجھ پر یقین نہیں کرو گی تو تم بھی باقی سب کی طرح تباہ ہو جاؤ گی۔ یہ کھیل آسان نہیں ہے، یا تم میرے ساتھ کھڑی ہوگی یا میرا سب سے بڑا دشمن بنو گی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ فاریہ کے دماغ میں سوالات کا طوفان تھا۔
کیا واقعی شامیر سچ بول رہا ہے؟ کیا وہ صدیوں پرانا گناہ گار ہے، یا پھر وہ سایہ درست ہے جو کہتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن وہی ہے جس پر میں بھروسہ کرتی ہوں؟ فاریہ کی آنسو بہہ نکلے۔ میں کچھ نہیں جانتی، شامیر نے کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ جانتی ہو، تمہارا دل جانتا ہے، بس فیصلہ باقی ہے۔ اس رات فاریہ سونے کی کوشش کرتی رہی مگر نیند نہیں آئی۔ شامیر کی باتیں، پرانا نسب نامہ، حیدر کی بد دعا، سب ایک بھیانک گانٹ کی طرح دماغ میں الجھے رہے۔ پھر اچانک وہی سرگوشی ابھری۔ اس کے لفظوں پر یقین مت کرنا، وہ قاتل ہے، زید ہے، اسی نے سب چینا تھا۔ تم ہی انصاف کر سکتی ہو، تم ہی بدلے کی آخری کڑی ہو۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں کس پر یقین کروں؟ اندھیرے میں اسے یوں لگا جیسے پوری دنیا دو حصوں میں بٹ گئی ہو۔ ایک طرف شامیر کا پراسرار وجود، دوسری طرف وہ سایہ جو صدیوں پرانی روح کا دعویٰ کرتا ہے، اور درمیان میں وہ خود، ایک معصوم لڑکی جس کی تقدیر اس اسکیل میں قید ہو گئی تھی۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ پورے شاہ ہاؤس میں سناٹا چھایا تھا۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویریں، لکڑی کے دروازے اور کھڑکیاں سب ایک عجیب سرگوشی سے کرتی محسوس ہو رہے تھے۔ فاریہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سامنے کھلی ڈائری، پرانے خطوط اور وہ نسب نامہ جسے شامیر نے دکھایا تھا۔ ہر لفظ اس کی روح کو کاٹ رہا تھا۔ تم ہی وہ کڑی ہو، تم ہی بدلے کی تکمیل ہو۔ اس جملے نے اس کے دل میں خوف کی جڑیں گاڑ دی تھی۔ اچانک کمرے میں ہوا کا تیز جھونکا آیا، کھڑکی زور سے کھلی اور پردے ہوا میں اڑنے لگی۔ روشنی ٹمٹمائی اور پھر بجھ گئی۔ اندھیرے میں وہی آواز ابھری، اب بھی سوچ رہی ہو کہ کس پر یقین کرو؟ فاریہ کا جسم لرز اٹھا۔ کون ہو تم؟ کیوں میرا پیچھا کرتے ہو؟ سایہ کھڑکی کے پاس ابھرا، دھندلا سا مگر واضح کہ انسانی شکل ہے۔ آواز میں درد اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ میں وہ ہوں جس کا حق چھینا گیا، جسے بھائی نے مار ڈالا۔ میں حیدر ہوں اور تم میری نسل کی بیٹی ہو۔ تمہارے ذریعے ہی انصاف پورا ہوگا۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مگر شامیر کہتا ہے کہ وہ بد دعا کا قیدی ہے، سزا بھگت رہا ہے۔ تم کہتے ہو وہ قاتل ہے، میں کس پر یقین کروں؟ سایہ چیخا۔ یاد رکھو، قاتل کبھی اپنا اصل جرم نہیں مانتا، وہ تمہیں ورغلا رہا ہے۔ تم ہی انصاف کرو گی، تم ہی اس کہانی کا اختتام کرو گی۔ یہ کہہ کر سایہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ فاریہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے ڈائری دوبارہ کھولی۔ اس میں ایک سطر لکھی تھی، بدلہ کبھی آسان نہیں ہوتا مگر بدلے کے بغیر سکون بھی نہیں ملتا۔ فاریہ نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری بند کی اور فیصلہ کیا کہ اب وہ سیدھا شامیر کے پاس جائے گی۔ شامیر کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ تم آ گئی، اس نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، فاریہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا، مگر ایک سوال ہے، تم سچ بتاؤ۔ شامیر نے نظریں اس پر گاڑ دی۔ پوچھو، کیا تم نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ لمحے بھر کے لیے فضا رک سی گئی۔ پھر شامیر نے آہستہ سے کہا، ہاں، پہلے ہی مان چکا تھا میں۔ فاریہ کے سانس رک گئے۔ تو تم قاتل ہو؟ شامیر کی آنکھوں میں غصہ اور پچھتاوا ایک ساتھ تھا۔ میں قاتل تھا مگر سزا بھی بھگت رہا ہوں۔ صدیوں سے موت میرے قریب آ کر بھی واپس چلی جاتی ہے۔ میں ہر رات اپنے گناہ کے ساتھ جی رہا ہوں۔ یہ قید موت سے بھی بدتر ہے۔ فاریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پھر وہ سایہ درست ہے، وہ جو کہتا ہے کہ تم ظالم ہو؟ شامیر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سایہ صرف آدھا سچ کہتا ہے۔ وہ حیدر کی روح ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مجھے ختم کر کے اپنا بدلہ پورا کرو۔ مگر یاد رکھو، اگر میں مروں گا تو یہ بد دعا ختم نہیں ہوگی۔ یہ بدلہ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ فاریہ کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ تو میں کیا کروں؟ کس پر یقین کروں؟ شامیر قریب آ کر بولا، یا تو تم میرا ساتھ دو اور ہم اس بد دعا کو توڑنے کا راستہ ڈھونڈیں، یا پھر تم حیدر کی بات مان کر مجھے ختم کر دو، مگر وہ تمہاری تباہی کا آغاز ہوگا۔ فاریہ کے دماغ میں طوفان برپا ہو گیا۔ ایک طرف شامیر کا اعتراف کہ وہ قاتل تھا، صدیوں پرانا گنہگار،
دوسری طرف وہ سایہ جو خود کو مظلوم کہتا ہے اور انصاف مانگتا ہے، اور درمیان میں وہ خود ایک لڑکی جسے اس انتقام کے کیل میں دھکیل دیا گیا تھا۔ اچانک شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے لمس میں صدیوں کی سردی اور تنہائی تھی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے فاریہ، یا تو تم مجھے آزاد کر دو یا پھر مجھے اسی سزا میں جکڑے رہنے دو۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی مگر شاہ میر کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑ دو مجھے، وہ چیخی۔ اسی لمحے کمرہ لرزنے لگا، در و دیوار ہلنے لگے، کھڑکی ٹوٹ کر گر گئی اور وہی سایہ دوبارہ ظاہر ہوا۔ فیصلہ کرو فاریہ، سایہ دھاڑا، انصاف یا دھوکہ؟ شاہ میر چیخا، اگر تم نے اسے چنا تو تم سب کچھ کھو دو گی، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ فاریہ کے کانوں میں دونوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ انصاف کرو، بدلہ لو، نہیں میرا ساتھ دو ورنہ تمہاری تباہی طے ہے۔ اس کا دل ٹوٹنے لگا، دماغ چیخ رہا تھا، اور پھر اندھیرے میں ایک لمحے کو اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی، جیسے دور سے کوئی کہہ رہا ہو، بیٹی سچ وہ نہیں جو دکھائی دے، سچ وہ ہے جو دل بتائے۔ فاریہ کی سانسیں بھاری ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ صرف اس کی اپنی نہیں، پورے شاہ ہاؤس کی تقدیر بدل دے گا۔ اس رات کا اختتام اس سوال پر ہوا جس نے فضا کو مزید خوفناک بنا دیا۔ کیا فاریہ قاتل شاہ میر پر یقین کرے گی یا مظلوم حیدر کی روح پر؟ اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ صرف ایک انجام کی طرف لے جائے گا، خون۔ رات کی گہری خاموشی کو اچانک چیخ نے توڑ دیا۔ شاہ ہاؤس کے صحن سے آنے والی وہ چیخ فضا میں گونجی اور پھر پورا مکان ہلنے لگا۔ پرانی دیواروں سے مٹی جڑنے لگی، درختوں کے پتے سرسرانے لگے، جیسے سب کچھ کسی طوفان کا اعلان کر رہا ہو۔ فاریہ دوڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ نیچے صحن میں ایک دھندلا سا سایہ پھیلا ہوا تھا۔ دیواروں پر پرانے چراغ خود بخود جل اٹھے۔ وقت آ گیا ہے، سایہ دھاڑا، اب فیصلہ ہونا ہی ہے۔ شاہ میر بھی آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا زہر، وہی جلن اور وہی خوف جھلک رہا تھا۔ حیدر، تم صدیوں سے باز نہیں آئے، انصاف انصاف کی رٹ لگاتے ہو، مگر اصل میں تم بدلے کے نشے میں ہو۔ سایہ ہنسا، بدلہ ہی تو انصاف ہے۔ شاہ میر، تم نے بائی کا خون کیا تھا، اب تمہارا خون اس بدلے کی قیمت ہے، اور اس بار تمہارے ساتھ یہ لڑکی بھی لپیٹ میں آئے گی۔ فاریہ کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ وہ بیچ میں چیخی، رکو، یہ سب کیا ہے؟ تم دونوں مجھ سے کیوں فیصلہ کروانا چاہتے ہو؟ شاہ میر اس کی طرف پلٹا، کیونکہ تم ہی وہ کڑی ہو جو بد دعا کو توڑ سکتی ہو۔ تم جس کا ساتھ دو گی وہ جیتے گا، حیدر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور یاد رکھو فاریہ، اگر تم نے قاتل کا ساتھ دیا تو تمہاری نسل بھی اسی بد دعا کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی، شاہ ہاؤس کی چھت ہلنے لگی، دیوار میں دراڑ پڑی اور پرانے کمرے سے ایک ڈبہ نیچے گرا۔ فاریہ چونکی۔ وہ ڈبہ پرانا، گردالود اور زنگ آلود تھا، جیسے صدیوں سے بند ہو۔ فاریہ کے قدم خود بخود اس طرف بڑھے۔ اس نے ڈبہ کھولا، اندر خون سے لتلی ایک خنجر اور ایک خط پڑا تھا۔ خط پر پرانی سیاہی سے صرف 2 الفاظ لکھے تھے، گواہی قاتل۔ فاریہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے خط اٹھایا، اس میں شاہ میر کا پرانا اقرار تھا، میں نے بھائی کو مارا، لیکن یہ خون نا انصافی کا بدلہ تھا۔ اس نے ہمارے باپ کو زہر دیا تھا، میں نے صرف جواب دیا۔ فاریہ کی آنکھوں میں دنیا الٹ گئی۔ یہ کیا ہے؟ شاہ میر خاموش کھڑا رہا۔ حیدر کا سایہ چیخنے لگا، جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ وہ خط بھی اسی نے لکھوایا، وہ خنجر بھی اس کا جادو ہے، اس کی ہر بات دھوکہ ہے۔ فاریہ لرزتی آواز میں بولی، تو اصل قاتل کون ہے، کون مظلوم ہے؟ شاہ میر نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، سچ یہ ہے کہ قاتل اور مظلوم کی سرحد کب کی مٹ چکی ہے، صدیوں سے یہ کھیل چل رہا ہے۔ اچانک خنجر فاریہ کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ زمین لرزنے لگی، خون کی لکیریں فرش پر پھیلنے لگی، جیسے پورا شاہ ہاؤس خون پی رہا ہو۔ سایہ کہا مار کر بولا، دیکھا، فیصلہ جو بھی ہو، خون بہنا طے ہے۔ شاہ میر نے فاریہ کا ہاتھ تھام لیا، اب صرف ایک راستہ ہے، یا تو تم یہ خنجر میرے دل میں اتار کر سب ختم کر دو، یا پھر میرے ساتھ رہ کر
اس بد دعا کو توڑنے کی آخری کوشش کرو۔ فاریہ کے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ وہ زمین پر ٹوٹ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حیدر چیخ رہا تھا، ختم کرو اسے ورنہ تمہاری نسل تباہ ہوگی۔ شامیر کہہ رہا تھا، اگر مجھے مار دیا تو یہ لعنت تم پر منتقل ہوگی۔ فضا بھاری، آسمان سرخ، زمین لرزتی اور خون کی بو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ فاریہ جانتی تھی کہ اب اس کا فیصلہ سب کچھ طے کرے گا، مگر اس لمحے اسے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ چاہے وہ جس کا ساتھ دے، انجام خون ہی ہوگا۔ یہ رات گزری نہیں بلکہ ایک نئی طوفان کا آغاز بن گئی، اور اب صرف ایک آخری باب باقی تھا جہاں سب راز کھلیں گے، جہاں قاتل اور مظلوم کی حقیقت عیاں ہوگی، جہاں فاریہ کا فیصلہ صدیوں پرانے انتقام کا خاتمہ کرے گا۔ رات کی گھڑی جیسے تھم گئی تھی۔ باہر آسمان سرخ تھا، بادل گرج رہے تھے اور زمین خون کی پیاسی لگ رہی تھی۔ شاہ ہاؤس کے صحن میں فاریہ کے ہاتھ میں وہ خنجر چمک رہا تھا جس پر صدیوں کا خون جمع ہوا تھا۔ سامنے شامیر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کا طوفان۔ ایک طرف حیدر کا سایہ تھا، غصے اور انتقام کی آگ میں لپٹا ہوا۔ فضا میں دونوں کی آوازیں گونج رہی تھی، مار دو اسے فاریہ۔ حیدر کی دھاڑ، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا انجام بھی میری طرح قید ہوگا۔ شامیر کی فریاد۔ فاریہ کے کانوں میں شور بڑھنے لگا، اس کے دل میں خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ فیصلہ صرف میرا نہیں، یہ صدیوں کی جنگ کا انجام ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ماں کی آواز ابھری، بیٹی، سچ وہ نہیں جو زبانوں پر ہے، سچ وہ ہے جو دل کو سکون دے۔ فاریہ نے آنکھیں بند کی۔ ایک لمحے میں اس کے سامنے دونوں کے چہرے واضح ہو گئے۔ شامیر قاتل مگر پچھتاوے میں جلتا ہوا، حیدر مظلوم مگر انتقام کی آگ میں اندھا۔ اسے سمجھ آ گیا، دونوں سچ تھے اور دونوں جھوٹ۔ اس نے خنجر ہوا میں بلند کیا، دونوں کی آنکھوں میں روشنی اور خوف ایک ساتھ چمکا۔ پھر اچانک فاریہ نے خنجر اپنی ہتھیلی میں گونتھ دیا، زمین ہل گئی، صحن میں خون بہنے لگا۔ حیدر کی چیخ فضا میں گونجی، یہ کیا کیا تم نے؟ شامیر آگے بڑھا، فاریہ۔ فاریہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، میں قاتل نہیں بنوں گی۔ تم دونوں کی کہانی خون پر ختم نہیں ہوگی، اگر بد دعا ہے تو وہ میرے خون سے ٹوٹے گی۔ اچانک پورا شاہ ہاؤس لرزنے لگا، دیواریں ٹوٹنے لگی، چھت دھنسنے لگی، حیدر کا سایہ ہوا میں بکھرنے لگا۔ اس کی آواز دھند میں گم ہو گئی، نہیں، یہ ممکن نہیں، صدیوں کا بدلہ یوں ختم نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ ختم ہو رہا تھا، اس کے ساتھ صدیوں کا زہر، صدیوں کی بد دعا بھی تحلیل ہو رہی تھی۔ شامیر گھٹنوں کے بل فاریہ کے قریب بیٹھ گیا۔ کیوں؟ تم نے یہ کیوں کیا؟ فاریہ نے کمزور آواز میں کہا، کیونکہ بدلہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ کسی کو تو اس دائرے کو توڑنا تھا، اور وہ میں ہوں۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو شاہ ہاؤس کی دیواریں ملبے میں بدل چکی تھی۔ صدیوں پرانا سایہ ختم ہو گیا تھا، صرف ایک وجود باقی تھا، شامیر۔ وہ پہلی بار آزاد ہوا تھا، اس کے کندھوں سے بوجھ ہٹ گیا تھا، مگر اس آزادی کی قیمت وہ کبھی نہیں بھلا سکے گا۔ فاریہ اب نہیں تھی، مگر اس کی قربانی نے تاریخ بدل دی تھی۔ شامیر نے آسمان کی طرف دیکھا، تم نے مجھے بخش دیا فاریہ، مگر میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اور پھر وہ ملبے میں بیٹھ گیا۔ شاہ ہاؤس کی کہانی ختم ہو گئی، مگر فاریہ کا نام ہمیشہ کے لیے ان خونی دیواروں پر لکھا گیا۔ ایک ایسی لڑکی جس نے بدلے کے دائرے کو اپنے خون سے توڑا۔ بدلہ ختم ہوا تھا، مگر ایک معصوم لڑکی ہمیشہ کے لیے اپنے نشان چھوڑے جا چکی تھی۔ وہ جا چکی تھی ہمیشہ کے لیے۔ بدلے کی کہانی ختم ہوئی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔